الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. باب الآنیہ. عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا من آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے کتاب الطہارہ میں یہ باب الآنیہ ہے جس کو آج ہم جس کے ابتدا کر رہے ہیں، اور اس کی جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان صحابی سے کون کون واقف ہے اور ان کی کسی خاص خصوصیت سے؟ صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کے والد بھی صحابی تھے، جی، یمان ابن جابر رضی اللہ تعالی عنہ. عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، نہ پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولا تأكلوا في صحافها، اور نہ کھاؤ اس کے رکابیوں میں، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، اور وہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے دنیا میں، ان کے لیے ہے دنیا میں اور تمہارے لیے ہے آخرت میں. اچھا، سب سے پہلی بات تو اس میں یہ دیکھنے کی ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کتاب کی ابتدا جو کتاب الطہارہ سے کی، وہ تو ظاہر معروف منہج ہے کہ احکام کی ابتدا جو ہے عبادات کی طہارت سے ہوتی ہے، اور طہارت میں بھی انہوں نے پانیوں کے احکام کا ذکر کیا. اب اس کے بعد جو نیکسٹ باب انہوں نے متعین کیا ہے وہ کتاب الآنیہ ہے، باب الآنیہ ہے، برتنوں کا. انا ان کے معنی برتن اور اس کی جمع آنیہ. تو اب یہ ہے کہ یہ باب لانے کا کیا مقصد ہے. تو یہ عام طور پر یہ باب تو وہ ہے کہ جو کتاب الاطعمہ والاشربہ کے ضمن میں آتا ہے، کہ جب کھانے اور پینے کی ذکر ہوتا ہے تو برتنوں کا ذکر آتا ہے. لیکن یہاں پہ ان کا اس باب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ برتن ہیں کہ جن کے حلال یا حرام یا جن کے نجس یا طاہر ہونے کا حکم بیان کرتے ہوئے ضمناً یہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ان برتنوں میں وضو کا پانی یا طہارت کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سمجھ گئے نا آپ؟ تو فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ، نہ پیو سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولا تأکلوا فی صحافها، اور اس کے رکابیوں میں نہ کھانا کھاؤ، فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، بے شک وہ ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے دنیا میں ہے کہ وہ سونا اور چاندی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ تمہارے لیے آخرت میں یہ جنت کے برتن ہیں، اور دنیا میں اس کا استعمال کرنا تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو صحاف جو ہے صحفہ کے معنی میں آتا ہے کہ اس کی واحد جو صحفہ ہے ایک ایسی رکابی کہ جو اس میں بھی دو درجے ہیں، ایک صحفہ ہے اور ایک ہے قصعہ. قصعہ تھوڑا سا بڑے سائز کا جو رکاب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جو قاب ہوتی ہے، اور صحفہ جو ہے وہ تقریباً اہل لغت کہتے ہیں کہ جس میں 5 آدمی بیٹھ کے کھا سکیں. جو ترامی ہوتی ہے نا کشمیر میں استعمال ہوتی ہے، تو ایک ایسی ترامی کہ جس میں 5 آدمی کھانا کھا سکیں تو اس کو صحفہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع کیا ہے؟ صحاف. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا حرام ہے، اور یہ صرف عورتوں کے لیے بطور زینت استعمال اس کا جائز ہے، باقی کھانے پینے کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. اور اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اہل علم کے 2 گروہ ہیں. کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ قیاس کرتے ہوئے تمام طرح کے استعمالات جو سونے اور چاندی کے برتنوں کے ہیں وہ ناجائز ہیں، تو ظاہر ہے اسی میں
اس کو بطور وضو اور نہانے کے جو برتن ہیں اس کے طور پر بھی اس کا استعمال ناجائز ہے۔ لیکن ایک دوسری رائے علماء کی یہ ہے کہ یہاں چونکہ یہ چیز منصوص ہے کہ صرف اس کا تعلق کھانے اور پینے سے ہے، تو اس کے جو دوسرے استعمالات ہیں وہ جائز ہیں، اور اس میں یعنی اصل اس میں حلت ہے، حرمت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے براءۃ الاصلیہ کا ایک قاعدہ ہے، اس کو کہتے ہیں براءۃ الاصلیہ کا قاعدہ، یا اہل اصول فقہ والوں کے ہاں اس کو الاستصحاب بالاصل کہتے ہیں۔ اب براءۃ الاصلیہ یا الاستصحاب بالاصل کہتے ہیں کہ کس چیز میں کیا اصل ہے، جیسے عبادات ہیں، الاصل فی العبادات المنع حتی یرد دلیل علی فعلہ، کہ عبادات میں اصل منع ہے یہاں تک کہ دلیل اس کے کرنے کی طرف اشارہ کرے۔ یعنی کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہے کہ جو مثلا کوئی بھی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے اس میں وہی عبادت کی جائے گی کہ جس کے لیے دلیل موجود ہو۔ اب آپ عبادت کے نام پر کچھ بھی ایجاد کرتے رہیں، وہ عبادت نہیں کہلائے گا جب تک کہ اس کے کرنے کی دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ اور الاصل فی المعاملات الاباحۃ حتی یرد دلیل علی فعلہ، نہ منعہ، کہ معاملات میں کیا ہے، اصل کیا ہے، اباحت ہے، مباح ہونا ہے، یہاں تک کہ کوئی دلیل اس کے منع کرنے پر آ جائے۔ تو سب کچھ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے تمہارے لیے سب کچھ زمین میں پیدا کیا ہے۔ اب ان پیدا کردہ چیزوں میں حرمت کس کس چیز کی ہے؟ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ، تو یہ ایک کیٹیگری واضح کر دی گئی۔ پھر اس کے اور وضاحت آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما دی کل ذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیر، پھر اس کے بعد گدھے کے حرمت کا حکم دے دیا، اور بہت سارے چیزوں کو خبائث قرار دے کر اس کی حرمت گویا ظاہر ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے معاملات میں جتنے بھی تجارت کے معاملات ہیں سب جائز ہیں، لیکن جس میں سود اور جوا اور اکل اموال الناس بالباطل نہ ہو، غرر مطلب جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو دھوکہ دڑی نہ ہو، جہالت اور یہ ترازی طرفین نہ ہو، تو اس طرح کی جو چیزیں جن چیزوں میں ہیں تو ان میں ان کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جتنے معاملات ہو سکتے ہیں، جتنے کاروباری ڈیلز ہوتی ہیں سب جائز ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تمام کھانے کی چیزیں جائز ہیں مگر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے براءۃ الاصلیہ یا الاستصحاب بالاصل کے تحت بعض علماء نے کہا کہ جب ایک چیز کی وضاحت ہوگی کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا جائز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرے استعمالات پر شریعت خاموش ہے، تو جہاں شریعت خاموش ہے وہ چیز جائز ہے، وہ چیز کیا ہے، جائز ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو اچھا، اسی طریقے سے وہ برتن جس کے اوپر سونا چاندی کا ملمہ کیا گیا ہو، تو کیا اس کا حکم بھی سونے چاندی کا ہی ہے یا وہ نہیں؟ تو اس کا حکم بھی اہل علم کہتے ہیں کہ وہ سونا چاندی ہی کا حکم ہے اگر اس کے اوپر ملمہ سازی کی گئی ہے، اس کے اوپر اگر پرت چڑھائی گئی، کوٹنگ کی گئی ہے۔ اچھا، یہ چونکہ صرف سونا چاندی کا ذکر ہے، اب اگر کوئی اور قیمتی چیزیں مثال کے طور پر پلاٹینم ہے یا ہیرے جواہرات کے کچھ اگر اس طرح کے برتن بن جائیں تو ظاہر ہے چونکہ ان کے سلسلے میں شریعت خاموش ہے لہذا اس کا استعمال جائز ہے۔ وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جہنم۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ یجرجر بھرتا ہے، جرجرہ یجرجر کا لفظی معنی ہوتا ہے گلے میں پانی کا ڈال کے آواز سے ڈالنا، تو اس کی جو آواز ہوتی ہے اس کو جرجرہ کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر کیا بھرتا ہے، جہنم کی آگ کو بھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا چاندی کا برتن بھی یا سونے کا برتن بھی ایسا ہے کہ جس کا استعمال حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طهورا وعند الاربعة ایما إهاب دبغ فقد طهورا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دبغ الإحاب، کہ جب چمڑا رنگ دیا جاتا ہے یا اس کو دباغت دے دی جاتی ہے، فقط طہورا، تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور سنن اربعہ جو ہیں یہ مسلم کے الفاظ ہیں، اور جو باقی سنن اربعہ ہیں، کون سے سنن اربعہ باقی؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تو اس کے الفاظ کیا؟ ایما احاب، ایما جو ہے نا یہ ایک طرح سے گویا عموم ہے، کوئی بھی جو ہے چمڑا ایسا ہے کہ جو کچا چمڑا ہے، اصل میں احاب کہتے ہیں کچے چمڑے کو۔ احاب کس کو کہتے ہیں؟ کچے چمڑے کو۔ اب اس کو جو دباغت، اچھا دباغت کس چیز کا نام ہے؟ دباغت کا لفظ معنی رنگنا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک خاص قسم کا کیمیکل عمل ہے کہ جس میں مختلف جڑی بوٹیاں یا دواؤں کے ذریعے چمڑے کو پکایا جاتا ہے، اور اس کی جو گندگی ہے اس کو رفع کیا جاتا ہے اور وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دباغت کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ٹیننگ کہتے ہیں۔ تو اس لیے ٹینریز جو ہوتی ہیں جہاں پہ اس کو چمڑوں کو دباغت دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ جو بھی چمڑا جو ہے دباغت دے کے پاک کیا گیا ہو تو ظاہر ہے اس کے بنے ہوئے برتن میں کھایا پیا بھی جا سکتا ہے، اس سے غسل بھی اور وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ہاں، ایما میں سب چیزیں شامل ہیں۔ دباغت وہی جو ہم لوگ بیٹھ کے اس کو کرتے ہیں، ہم لوگ جو اپنے طور پر بغاوت گھروں میں دباغت دیتے ہیں تو ہمیں تو اس کا صحیح معنی میں طریقہ پتہ نہیں ہے، تو دباغت کے لیے ابھی اگلی حدیث پڑھنے دیں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا الفاظ آتے ہیں۔ وعن سلمة بن المحبق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباغ جلود المیتة طہورها، مردہ جانوروں کے چمڑے کو دباغت دینا، اس کو پاک کرنا ہے، یعنی اس سے وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلا کہ جو مردار بھی ہے اگر کوئی جانور تو وہ بھی اس سے پاک ہو جائے گا۔ اور اب یہ ہے کہ چاہے وہ ماکول اللحم ہے یا غیر ماکول اللحم ہے، چونکہ لفظ ایما آ گیا ہے، اس میں لفظ ایما آ گیا ہے۔ البتہ اب وہ کون کون سے ایسے جانور ہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ ماکول اللحم ہو یا غیر ماکول، لیکن پھر اس میں تھوڑا سا اہل علم کے یہاں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس عموم کے اندر سے مستثنیٰ ہیں دو جانور، ایک کتا اور دوسرا خنزیر۔ کتا اور خنزیر اس سے مستثنیٰ ہے، باقی جو بھی جانور ہیں۔ اور ایک بڑی رائے اہل علم کی یہ بھی ہے کہ اس میں سارے ہی جانور شامل ہیں، چونکہ لفظ ایما میں یہ چیزیں، لیکن باقی ذرا یہ اجتہادی مسئلہ ہے اور مختلف اہل علم کا مختلف اجتہاد ہے، اور ظاہر ہے سب کی اپنی اپنی رائے ہے، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بظاہر کتا اور خنزیر جو ہے اس سے مستثنیٰ ہی سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ دو مستثنیٰ ہیں، باقی جو بھی جانور ہے تو اگر وہ اس کو دباغت دے دی جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، کیونکہ جانوروں کا پاک ہونا یا ناپاک ہونا، یا جانوروں کا حلال ہونا یا حرام ہونا کس نے متعین کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وہی یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھی وہ چمڑے دباغت سے پاک ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ حکم قابل قبول ہے، اور صرف اس کا لگزارے چمڑوں کا دباغت دینے کے بعد کھانا تو نہیں نا، اس کا استعمال جو ہے صرف خارجی استعمال ہی کے لیے ہے اس کا استعمال۔ اچھا، وعن میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونہا، میں حضرت سیدہ میمونہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک بکری سے یجرونہا، کہ جس کو لوگ گھسیٹ رہے تھے، ذرا وہ مر چکی تھی اور اس کو گھسیٹ رہے تھے۔ فقال، آپ نے فرمایا لو اخذتم احابہا، اگر تم اس کا چمڑا اتار لو کام میں لینے کے لیے، قالوا انہا میتۃ، انہوں نے کہا وہ تو مردار ہے۔ وقال، آپ نے فرمایا یطہرھا الماء والقرض، اس کو پانی اور کیکر کی چھال پاک کرتی ہے، اس کو پانی یا کیکر کی چھال پاک کرتی ہے۔ یہ قرض کیا ہو گیا؟ کیکر کی چھال۔ تو وہ تمام چیزیں کہ جن کا استعمال، جیسے اس کا پھٹکری ہے، کیکر کی چھال ہے اور راکھ ہے، اور وہ تمام چیزیں جو عام طور پر استعمال کی جاتی ہیں چمڑے کو رنگنے پاک کرنے کے لیے یا اس کی علائشوں کو صاف کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ حکم باقی، یا کوئی اور کی کیمیکل ہو جو اس کا تذکرہ یہاں کہیں نہیں ہے،
تو اس کے ذریعے بھی اگر وہ پاک کیا جائے گا تو وہ پاک کے حکم میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا تذکرہ ان برتنوں کا کہ جن کا استعمال جائز ہے اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو چونکہ اس زمانے میں برتنوں چمڑوں کا استعمال عام طور پر مشکیزے کے طور پر اگلی حدیث بھی آئے گی. تو مشکیزے کے طور پر پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا تو وہ اس لیے، بلکہ گھی اور اس طرح کی چیزیں بھی اس میں رکھی جاتی تھی تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک وصلی اللہ علی النبی.